الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایسے پرفتن حالات میں یہ ارتکاب گناہ بے حد آسان اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہے، اور نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ انسان کا گناہوں سے بچنا بے حد دشوار ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا، گناہوں کا انجام ہلاکت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ پیام اجل آن پہنچے اور ہم اپنے عزیز و اقربا کو روتا چھوڑ کر دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریک گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا جا کے سو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ سچی توبہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بلا دیتا ہے، اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری زبان جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، اور ہمارے ہاتھ پاؤں ہماری گواہی دیں گے، اور اگر ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کسی بندے کو، کسی شے کو ہمارے گناہوں پر گواہ نہیں رہنے دے گا۔ وہ تو ہماری التجاؤں کو، ہماری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، ایک ہم ہی ہیں جو اس کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے یا اتنے زیادہ گناہ ہے کہ وہ زمین کو گھیر لے، تو اگر ہم پھر بھی توبہ کریں تو اللہ رب العزت ہمیں بخش دیتا ہے، تو پھر ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم گناہوں کے سارے اسباب کو توڑ کر، گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیکی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کرم فرمائے اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، اور ایسی توبہ نصیب فرمائے کہ اس کے بعد ہم گناہوں کا ارتکاب کبھی نہ کریں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔